چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، 90% چھوڑ دی۔ اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذمے تھا، چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کاٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں، اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، وہ نہ پڑھتے نماز، ابھی تو موت سر پہ کھڑی، اور اللہ کے نبی آئے ہوئے لینے کے لیے، چونکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا ہاں، ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب چھوڑ دیتے، لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا، ہمیں میسج ادھورا ملتا، ادھورا، اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز کربلاؤں میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت؟ تو انہیں زہیر کو فرمایا، ایک رائٹ ونگ کے سردار کو، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو انہیں تھوڑا آگے بڑھ کر کہا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو، کہا ہم نہیں روکیں گے، نمازوں میں قتل کریں گے۔ حسین بن نمیر یہ کوفی لشکر میں ہے، وہ کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی۔ واپس آ کر کہا جی وہ تو نماز کے لیے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ ایسی نماز 14 صدی میں نہیں پڑھی گئی، اور بریڈ فورڈ والوں اور پوری 6 براعظم کے مسلمانوں کے سر پہ کوڑا ہے کہ کس عذر کے ساتھ کہتے ہو جی پڑھی نہیں جانتی تھے، نہیں پڑھی تو دعا چا کرو، شاپ کے لیے کہتے ہو دعا چا کرو، آپ ہی کھول جاوے، آپ ہی گا جاوے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ بریڈ فورڈ پاکستان والوں سے بھرا پڑا ہے، بے نمازی کوئی نہ ہو۔ دوسرا ونگ ہے 2 پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے، میرے نبی کے دین کے 2 پر ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں جس میں حسن سلوک سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ دوسری چیز میں ہم بڑی مار کھا رہے ہیں، 100 میں 5-10 نمازی تو مل جاتے ہیں، لیکن 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ملتا جو اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ نفرتوں کی آگ ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی رشتوں کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، کبھی کاروباری ایسی وہ رقابت بن جاتی ہے کہ ایسا لڑائی بن جاتی ہے، تو پوری امت میرے بھائیوں نفرتوں کا شکار ہو چکی۔ اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کے موقع پر آخری خطبے میں فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اس 2 جملوں پہ اللہ کے واسطے غور کر لو۔ فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، میرے بعد ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرانے بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، اور دیکھو مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندگی سے بچانا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ایک اسلامی معاشرت، ایک اسلامی معاشرہ جس میں ایک گھر سے لے کر پوری کمیونٹی تک ایک خوبصورت پیغام ہے، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کا نام اچھے اخلاق ہے، جس میں درگزر ہے، معاف کرنا ہے، اور جس میں جھکنا ہے، محبت ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں اب آپ انگلینڈ والے ہو، اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو آپ برطانیہ والے ہو، پاکستان سے آپ کی روٹس ہیں، لیکن آپ اور آپ کی نسلیں اب یہاں کے ہو۔ اچھی مثال قائم کرو، بری مثال قائم نہ کرو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تمہارا تعارف صرف مسلم ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کے دین پر زیادتی کرنے والے بنو گے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کرنے والے بنو گے۔ پہلے کوئی ایسا نبی لاؤ جس نے امت بنانے کے لیے اتنے دکھ جھیلے ہوں،
جن کے اشارے پر احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار تھا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا. کعب بن عجرہ حاضر ہوئے، یوں دیکھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی اراک متغیر اللون. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے یوں پیٹ پر انگلی رکھی کہ جو کعب آج تیسرا دن ہے اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا کیا اور آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ اے کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث. آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا. ہمیں چائے نہ ملے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک قدم پہ پہلا آسمان اور دوسرے پہ دوسرا اور تیسرے پہ تیسرے کعبہ قوسین تک پہنچنے والی ہستی ہیں. وغیرہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، تو کھجوریں جو گر جاتی، کوے نے ٹھونک ماری گر گئی، طوطے نے ٹھونک ماری گر گئی، وہ کسی کی مل کے نہیں ہوتی، تو آپ نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع. پھر عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. چوتھا. ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، اور جن کے لیے کائنات بنی وہ کہتے ہیں آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. ہم عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، رات کو پہلو بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگا کر اور یوں ایسے نیچے جھک گئے. عائشہ رضی اللہ اٹھ کے بیٹھ گئیں. یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آپ نے سیدھے ہو کر فرمایا، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. اور یہ وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا تھا آپ فرمائیں تو عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دو. کہا نہیں میرے رب مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہا نہیں عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا. مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا. ان دکھوں سے نکل کر آپ نے امت بنائی. ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، جیسے آج کل مناظرے سنی وہابی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو مناظرے چل رہے ہیں، صحابہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں. ایک کہتا قرآن یوں کہتا ہے، ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے. تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا ہوں، کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نے مانگ کے فارغ ہو گیا. اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ. میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. امت تو امت ہے جو جان کے دشمن بن کے آئے ہوئے تھے. احد میں شکست ہو چکی اور صحابہ جرت اور محبت اور عشق کی لازوال داستان احد پہاڑ کے دامن میں لکھ رہے ہیں اپنے خون سے. اور آپ کو چند صحابہ نے گھیرا ہوا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور سارا ابو سفیان کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر تیر آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتے ہیں. قتادہ بن نعمان پہ صدقے جاؤں، تیر آتے تھے آگے ہو جاتے تھے، آگے ہو جاتے تھے. تو لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس تو لیکن ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئے.
تو یوں اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو ایک دم آپ کی